بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھتے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. ایک بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ عام انتخابات ملک میں کب ہوں گے. بات یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر دیگر سوالوں پہ آ جائیں گے. پہلی بات سمجھے گا کہ بہت اہم مسئلہ پوری قوم ہیجانی کیفیت میں آپ اس کو خبر دیتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ انتخابات نہیں کروانا چاہتی. یہ بات ہم بار بار اپنے پہلے ویلاگز میں کہتے رہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت کسی بھی صورت میں انتخابات کروانے پر راضی نہیں ہے. جو اس حکومت کے بڑے ہیں، جو ایک صاحب لندن میں موجود ہیں اور یہاں بھی ایک جو موجود ہیں آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان میں سے آصف علی زرداری کسی حد تک کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات پر راضی ہیں. اور یہ بات ہم نے پہلے بتائی تھی کیوں راضی تھے، کہ انہیں پنجاب میں کچھ حصہ چاہیے تھا، کے پی کے میں حصہ چاہیے تھا. لیکن لندن والے جو صاحب ہیں اور فضل الرحمان صاحب، یہ انتخابات سے بے تحاشا خوف زدہ ہیں، اس لیے انتخابات نہیں کروا رہی. حکومت 8 اکتوبر کو انتخابات کروانے کا ارادہ نہیں رکھتی. یہ ایک کھیل شروع کیا گیا ہے جو آئین پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، کہ آسان ایک ٹارگٹ رکھ لیا گیا کہ کہہ دیا جائے ادارے ساتھ نہیں دے رہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. وہی الیکشن کمیشن جو پہلے عدلیہ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں الیکشن کی تاریخ دینے کا مجاز نہیں ہوں، اب ایک دم سے 8 اکتوبر کی تاریخ بھی دے دی گئی. اس 8 اکتوبر کی تاریخ کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں. ایک تو چیف جسٹس پاکستان کی ریٹائرمنٹ جو سپٹمبر میں ہے. اب اس ساری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ سپٹمبر میں چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو خیال ہے حکومت کا کہ ان کے راستے کی جو سب سے بڑی اس وقت ہرڈل ہے، جو غیر آئینی کام وہ کرتے ہیں اور آئین کے تحفظ کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ اعلیٰ عدلیہ ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس. تو اس لیے باقاعدہ طور پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ جو ہے عدلیہ پر حملہ بھی کیا گیا. چیف جسٹس جو سب سے معزز عہدہ ہے ہمارے ملک میں، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور عدلیہ کو متنازع بنانے کے لیے ہر قدم اٹھایا گیا. جبکہ یہ سارے کام کرنے والے بھول گئے کہ جس رات عدالتیں کھلی تھی عمران خان کی حکومت کے خلاف، تو 3 معزز جج صاحبان وہی اس میں شامل ہیں. لیکن چونکہ وہ فیصلہ ان کی مرضی کا تھا اس لیے وہ ٹھیک تھے. اب یہ آئین کو توڑیں، یہ آئین سے کھیلیں، یہ آئین کو برباد کریں تو عدلیہ خاموش رہ کر سب کچھ دیکھے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ تحفظ دینا، آئین کو تحفظ دینا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. اور حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ الیکشن کو 8 اکتوبر تک یہاں خاموش کرایا جائے، طول دیا جائے نگران حکومت کو، جو کہ کسی طرح آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی کا کوئی آئین بنا لیا جائے، کوئی ترمیم کر لی جائے، کوئی ایسا واقعہ کیا جائے. لیکن ترمیم کے لیے بھی یاد رکھیے گا پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلی میں آنا ضروری ہے. یہ اپنے طور پر ترمیم تو نہیں کر سکتے. اور اس طرح 8 اکتوبر تک ہو، پھر 8 اکتوبر کو ایک ایمرجنسی اناؤنس کر دی جائے، یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس طرح الیکشن کو مزید ڈیلے کر کے اپنے اقتدار کو طول دیا جائے. اب اس سارے معاملے میں دیکھیں کہیں عوام نہیں ہے، جمہوریت میں جمہور نہیں ہے اور حکومت فیصلہ کر بیٹھی اپنے طور پر. لیکن میں یہاں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں کہ یہ جو خواہش کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اپنی خواہش کے مطابق، یہ پوری نہیں ہونی. پاکستان کی عدلیہ اس پر ایکشن بھی لے گی انشاءاللہ اور آئین کا تحفظ بھی کرے گی. جو آئین میں بہترین راستہ ہے، معزز جج صاحبان اس کا انتخاب بھی انشاءاللہ کریں گے. تو اس طرح جو حکومت کی یہ جو خواہشات کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ ہے، یہ واپس بھی ہوگا اور ملک آئین اور دستور کے مطابق چلے گا بھی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے متحرک ہونے کا فیصلہ کیا. اگرچہ عمران خان پر 100+ کیسز کر دیے گئے اور انہیں محدود کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ زمان پاک سے وہ عدلیہ تک اس سے آگے سفر طے نہ کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا. اور آج جو جلسہ مینار پاکستان کیا جا رہا ہے وہ ایک تاریخ رقم کرنے والا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ پچھلے تمام جلسوں سے بڑا جلسہ ہوگا. اگرچہ نگران حکومت نے اس میں
سمجھ سے باہر ہے کہ نگران حکومت اتنی پارشل کیوں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایسا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جنہیں ہم جانتے ہیں ان کے ڈیروں پر، ان کے گھروں پر چار دیواری کو روندا گیا اور باقاعدہ طور پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اور کچھ کی گرفتاری کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارے عوامل جو ہے یہ کون کر رہے ہیں؟ نگران حکومت کے محسن نقوی صاحب کی زیر قیادت سارے کام ہو رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب بڑی دلیری اور دھڑلے سے کام کر رہے ہیں. ان کی پشت پر شاباش کس کی ہے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن بہرحال اس وقت نگران حکومت باقاعدہ ایک جماعت بن کر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو سبوتاج کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن وہ تمام کوششیں بے سود نظر آ رہی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ذروں سے سمندر کی روانی نہ رکے گی، اے روکنے والوں یہ کہانی نہ رکے گی. عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے، یہ کنٹینر کھڑے کر لیں، یہ پانی چھوڑ دیں، یہ کچھ بھی کر لیں، لیکن جلسے کا جب فیصلہ ہو گیا تو جلسہ ہوگا. اور امید کی جا رہی ہے کہ جلسہ جو پی ٹی آئی کے اپنے جلسے ہیں، جو ریکارڈ جلسے ہیں، ان سے بڑا ہوگا یہ. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے صرف عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، اس جلسے کی ایکٹیویٹی کو خراب کرنے کے لیے، تاکہ اس کے بعد حکومتی وزراء بیٹھ کر کے دیکھیں عوام کی کوئی پاپولیرٹی تو ہے نہیں عمران خان کے ساتھ، یہ تو شر پسند عناصر کو ساتھ لیے بیٹھا ہے، چند لوگ جلسے میں آئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ویسے لاکھوں لوگ بھی آ جائیں گے تو انہیں چند لوگ ہی لگیں گے. جب وزیر اطلاعات آئیں گی تو وہ کہیں گی خالی کرسیاں دی، چند لوگ تھے، وہ اس لیے کہ انہیں مریم نواز کا جلسہ یاد آ جاتا ہے تو وہ اس کی تصویر کشی کر دیتی ہیں. تو اسی طرح اب جو عدلیہ پر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، معزز جج صاحبان پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی کہ آئین کے ساتھ جو کھیل حکومت وقت نے کھیلا ہے اس کو تحفظ صرف اور صرف سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے. سپریم کورٹ ہمارا سب سے زیادہ قابل عزت ادارہ ہے اور عوام کی نگاہیں اور اعتبار دونوں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان پر ہے اس وقت. اور توقع کی جاتی ہے کہ معزز جج صاحبان وہی فیصلہ کریں گے جو آئین اور دستور کے مطابق ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں، بہت دباؤ ہے اس وقت عدلیہ پر. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یعنی معذرت کی الیکشن کرانے سے اور حکم نامہ جاری کیا باقاعدہ طور پر، ہونا تو یہ چاہیے تھا الیکشن کمیشن کا اگر ادارے سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو وہ سپریم کورٹ میں یہ بات جمع کرواتی درخواست کی صورت میں کسی بھی طریقے سے کہ ہمارا ساتھ نہیں دیا جا رہا، ہم الیکشن کو کس طرح بر وقت جو ہے وہ کروائیں اور صاف و شفاف کروائیں. لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے حکم نامہ جاری کر دیا. اور اس کے پیچھے خیبر پختونخوا کے گورنر تو پتہ نہیں آرٹیکل 6 سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے تو فوری طور پر ایک خط لکھا اور خط میں لکھ کر کہا کہ اس میں بھی امن و امان کا مسئلہ ہے، 8 اکتوبر کو الیکشن کروایا جائے کے پی کے میں بھی. اور بندہ پوچھے 8 اکتوبر ایسے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ 4-5-6 مہینے بعد جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عدلیہ اس قسم کے کسی دباؤ میں نہیں آئے گی بلکہ آئین پاکستان کا تحفظ دے گی اور آئین پاکستان کو تحفظ دے کر ایسا فیصلہ دے گی جس سے دستور اور آئین اپنا راستہ خود بنائے. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.